اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الطاہر الطہامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شرفوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت دعا ہے پروردگار عالم بنیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازتا ہے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس پرآشوب ترین وقت میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ اس ناقابل برداشت زمانے میں کم سے کم ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس خطرناک ترین دور میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے۔ سامعین گرامی اگر طبیعتوں پہ باہر نہ سمجھیں تو ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا مالک کربلا کی زواری نصیب فرما۔ منبر پہ بیٹھ کے غالباً حسین نام ہے جو بیمار ہیں اور وہ تمام احباب جو بیمار ہیں میرے مالک انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ آخری دعا منگواروں میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ میرے مالک ہمیں اس قابل بنا کہ ہم امام کے سامنے پیش ہو سکیں، تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ صلوات تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ آپ تمام والیان کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ صورتحال آپ تمام والیان دیکھ سکتے ہیں 12 ہونے کو آ گئے ہیں اور میرے بعد میرے مولا کے نہایت محترم مدحت سرا پاک سید اقبال شاہ صاحب برسر منبر موجود ہیں۔ میرے مولا کی بارگاہ عظمت پناہ میں نذران عقیدت پیش کریں گے میرے بعد، اور جعفر شاہ نے لیٹ بھی اچھا خاصا کر دیا ہے تو میں حاضری کے طور پہ جو کچھ میرے دامن میں ہے اسے قبول کیجیے گا۔ آپ سے دعائیں سمیٹ کے سامعین آپ کو سلام کرتے ہیں۔ آپ مجھے دیکھیں اور اجازت دیں کہ میں نوکری شروع کروں۔ سامعین گرامی، جھوٹ، بغض، اناد اور حیوانیت کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پر آ کر سکون محسوس کرے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ تھوڑا پڑھوں گا، مجھے زیادہ نہیں پڑھنا۔ اگر بانیان مجھے کہیں گے بھی زیادہ پڑھنے کا تو میں تھوڑا پڑھوں گا، کیونکہ بابا جی یقیناً بہت زیادہ مصروف ہیں اور میں بھی شدید والا لیٹ ہو چکا ہوں۔ اسے مجلس حسین جس معاشرے میں سامعین گرامی آپ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اس معاشرے میں دھوکہ ہے، فریب ہے، بغض ہے، اناد ہے، شراب ہے، بے حیائی ہے، حسد ہے،
بد کرداری ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ممبر سے بیان کر سکتا ہوں، کچھ ایسی ہیں جو ممبر سے بیان نہیں کر سکتا. البتہ انسانیت کا دامن داغدار ہے. یہاں پر سمجھ نہیں آتی کہ انسان کا لبادہ اوڑے ہوئے یہ انسان ہے یا حیوان ہے جو اپنے ہی بھائی کا لہو پی رہا ہے، جو اپنے ہی بنی نوع کی ہڈیاں چبا رہا ہے، جس کی پہچان نہیں ہو پا رہی کہ یہ آدمی ہے یا جانور. اسے ایک موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو انسان کہلوا سکے، اور اسی موقع کو مجلس حسین کہتے ہیں. مرزا غالب جسے امام الشعراء کہا جاتا ہے، اس کا ایک مصرع تھا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. کہ اس خالق لم یزل نے تو ارشاد فرمایا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے اسے ایسے طریقے سے بنایا. تو یہاں پہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جہاں بھائی بھائی کا لہو پی رہا ہے، جہاں انسان اپنے جیسے کی ہڈیاں چبا رہا ہے، جہاں انسانیت حیوانیت کے تقاضے بھی عبور کر چکا ہے. اگر ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں تو میرے خیال سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. سامعین اگر ابھی کیا کروں گا، ویسے آپس کی بات ہے، زیادہ سے زیادہ 2-4 ہاتھ ماروں گا، 4-5 آپ کو شعر سناؤں گا، کوئی جذباتی بات کروں گا، اور ممکن ہے کہ آپ اٹھ کے بھی بول پڑیں گے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ آپ پلیز جو بات کر رہے ہیں اسے اپنے دامن کے ساتھ باندھ کے لے جائیے گا. مجھے چھوٹا ہوں، بڑی بات نہیں کرنی، نہایت ڈر کے پڑھ رہا ہوں. میرے بہت محترم مطاع برسر میں پر موجود ہیں، اسے قبول کیجیے گا. یہ میرا چھوٹے سے چھوٹا سبق ہے. خالق آپ کو قرآن میں 2 معیار دے رہا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. میں نے اچھے سے اچھے بھی بنا دیے، میں نے برے سے برے بھی بنا دیے. نہ اس کے برے ہونے کی کوئی حد ہے، نہ اس کے اچھے ہونے کی کوئی حد ہے. جب برا ہوتا ہے تو حیوان شرمانے لگتے ہیں، درندے گھبرانے لگتے ہیں، جانور اس سے خوف کھاتے ہیں. لیکن جب اچھا ہوتا ہے تو کبھی شہ سوار برق رفتار ہوتا ہے، کبھی انجم شکار ہوتا ہے، کبھی تہذیب کا دیوتا ہوتا ہے، کہیں ارتقاء کا پروردگار ہوتا ہے. میرے التجا سے جی اگر بیٹھے ہیں تو اپنے مجمع سے اس جملے کی مجھے صرف اتنی قیمت لے دیں جتنی بنتی ہے ان کی مسکراہٹ کی صورت میں. اس کے آگے میں داد کا مطالبہ بھی کروں تو میں جناب کا نہیں، میں پورے شال نہ دیتا اور گرد و نواح کا مجرم ہوں. شہ سوار برق رفتار، انجم شکار، تہذیب کا دیوتا، ارتقاء کا پروردگار. اتنا بلند ہو جاتا ہے خدا کی قسم یہ انسان کہ اس سے آگے وہ منزل آ جاتی ہے اس انسان کی بلندی کی کہ جہاں سے آگے جبریل امین کے پر جلیں وہاں سے آگے اس کی نالین جاتی ہے. جہاں سے بہت شکریہ جہاں سے آگے جبریل امین کے پر جلتے ہیں نا، وہاں سے آگے یہ اپنی نالین لے کے جاتا ہے. سامعین گرامی، انسان اپنے افعال سے آسن تقویم اور اسفل سافلین کو 2 ناموں میں تبدیل کر دیتا ہے. زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا. انسانوں کے کام دیکھ لیں، انسان 2 شکلوں میں بٹ کے رہ گیا ہے. ایک شکل کو حسین کہتے ہیں، دوسری کو یزید کہتے ہیں. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے سامنے؟ ایک کو حسین کہتے ہیں. میں جس غریب کے پاس 5 منٹ بھی اپنی قیمتی زندگی میں سے مجھے سننے کا وقت ہے، وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ جو میری تبلیغی مجالس ہیں یہ جن میں ایسی بات کرتا ہوں، اس میں میں نے کبھی صرف شیعہ کے لیے بات نہیں کی، تمام مکاتب فکر کے لوگوں کے لیے بات کرتا ہوں. اور یہ اتنے علمی ہیں صرف ہمارے قوم میں بن چکے ہیں. اس سے ہٹ کے اوورال تمام مسائل باخدا میں بڑے پیرائے پہ بات کروں، یہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. صرف اور صرف یہ سارے علمی ہیں نہج بلاغہ سے دوری کی وجہ سے. بابا اقبال شاہ جی سے اجازت لے کر میں مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں. سید رضی ان کا نام ہے جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اب جملہ سنو، جن کا ہے مالک اس کا اچھا کرے. میں نے ان کی زبان سے سنا تھا. میں آپ سے فقط مسکراہٹ مانگ رہا ہوں، آپ چپ بیٹھے، آپ پلیز مجھے داد نہ دیجیے گا، میں اسی پر راضی ہوں. لیکن آپ کی مسکراہٹ آ گئی نا تو یہ سامان سفر تو کیا میرا توشہ آخرت کہیں مکمل ہو جائے گا. جناب شہنشاہ حسین نقوی صاحب فرما گئے تھے، زمانے والوں یاد رکھنا، نہج البلاغہ علی کے علم کا نام نہیں، نہج البلاغہ سید رضی کے کشکول کا نام ہے.
ایک مزیدار بات بتاتا ہوں، مزیدار ترین بات. یہ جسے خالق نے ایسا طریقے سے سامعین گرامی بنایا ہے نا، اس انسان کی باڈی میں خدا کی ذات نے ایسی ایسی کوالٹی رکھ دی ہے. آپ یقین، مجھے پتا میں اسلام آباد میں کھڑا ہوں، اٹلانٹک اوشن خدا کی قسم آپ کی کوالٹیز کے سامنے ماند پڑ جاتا ہے. خدا کی ذات نے انسان کو ایسا ایسا ہنر دیا ہے کہ وہ اگر اپنی کوالٹیز کو ڈیولپ کرے تو اس جیسا دنیا میں کوئی. دنیا میں بڑے سے بڑے فلسفر گزرے ہیں، ان کی کوئی حد نہیں. دنیا میں بڑے سے بڑے علماء گزرے ہیں، ان کی کوئی حد نہیں. دنیا میں بڑے سے بڑے جنگجو گزرے ہیں، ان کی کوئی. انسان چاہے تو اچھے سے اچھا پہلوان بن سکتا ہے، انسان چاہے تو اچھے سے اچھا متقی بن سکتا ہے، انسان چاہے تو اچھے سے اچھا جج بن سکتا ہے، انسان چاہے تو اچھے سے اچھا خطیب بن سکتا ہے، انسان چاہے تو اچھے سے اچھا وکیل بن سکتا ہے، انسان چاہے تو اچھے سے اچھا کوزہ گر بن سکتا ہے، انسان چاہے تو اچھے سے اچھا شیشہ گر بن سکتا ہے. لیکن یہ بھی ایک فطرتی عمل ہے، جب آپ اپنی ایک کوالٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں نا تو دوسری کوالٹیز تھمنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ معاشرے میں نگاہ دوڑا کے دیکھیے گا، اگر کوئی اچھا عالم ہے تو وہ اچھا پہلوان نہیں، کوئی اچھا پہلوان ہے تو وہ اچھا جج نہیں، اگر کوئی اچھا جج ہے تو وہ اچھا اسکالر نہیں، اگر کوئی اچھا اسکالر ہے تو وہ اچھا خطیب نہیں، اگر کوئی اچھا خطیب ہے تو وہ اچھا عالم نہیں، اگر کوئی اچھا عالم ہے تو وہ اچھا ٹیچر نہیں. مجھے عزت حسین کی قسم پورے جہان میں نگاہ، بابا اقبال سے دعا چاہتا ہوں، پورے جہان میں نگاہ دوڑا کے دیکھیے گا، انسان حد ہو گیا تو فقط اپنی ایک کوالٹی کو ڈیولپ کر سکا ہے، اس سے زیادہ ضد آ جاتی ہے. انسان دو چیزیں اکٹھی نہیں لے کے چل سکتا. مجھے عزت حسین کی قسم کائنات آدم و عالم میں واحد ذات ہے میرے مولا علی کی، جس کی شخصیت میں تمام کوالٹیز آ کے اکٹھا ہو گئی. یہ میرے مولا علی کی ذات تھی. آپ ذرا سے ہاتھ کھولیں گے اور ذرا سے مسکرائیں گے، میں اور کچھ نہیں. میرے مولا کی ذات میں سامعین گرامی تمام چیزیں آ کر زیادہ پڑھ چکا ہوں، مجھے کم پڑھنا ہے مزید. تمام چیزیں آ کر اکٹھا ہو گئی. یہ واحد میرے مرشد علی تھے جو محراب میں تھے تو ان سے بڑا نمازی کوئی نہیں تھا، جو میدان میں تھے تو ان سے بڑا جنگجو کوئی نہیں تھا، جو ممبر پہ تھے تو ان سے بڑا خطیب کوئی نہیں تھا، جو مسجد کوفہ کے اچھا باخدا کچھ کوالٹیز پیر اقبال شاہ جی ایسی ہیں جن کی آپس میں ضد ہے. اب ضروری نہیں جو اچھا خطیب ہے وہ اچھا جج بھی ہو، کیونکہ جج ہونا اور چیز ہے، خطیب ہونا، ریسائٹر ہونا یا ڈیبیٹر ہونا یہ اور چیز ہے. خطابت بیان کی روانی مانگتی ہے. جیسے آپ لوگ میرے سامنے مختلف شکلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس طریقے سے مختلف فکریں بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. خطیب کا کام یہ ہوتا ہے کہ تمام آپ لوگوں کی مختلف سوچوں کو اکٹھا کرے، آپ لوگوں کی تمام ٹینشنز کو بھلا کر اپنی خطابت کا دھارا اتنا تیز کرے کہ اس کے ساتھ بہا کر آپ کو لے جائے اور آپ بھول جائیں کہ ہمارے معاملات کیسے کیسے تھے اور آپ خطیب کے ساتھ چلنا شروع کر دیں. اب جج گنا اور عدالت اور عدل وہ تمام چیزیں اس سے مختلف ہیں. جج، عدالت، عدل، قاضی، انصاف، جو جج کی کرسی ہے وہ ٹھہراؤ چاہتا ہے، اسے آرام سے مقدمے کو بیٹھ کے پڑھنا ہے، پھر اسے فیصلہ کرنا ہے کہ یہاں سزا سنانی ہے یا نہیں سنانی. عدل و انصاف ٹھہراؤ چاہتا ہے. خطابت روان کی بیانی مانگتی ہے. ہوتے دونوں ممبر پہ ہیں لیکن اس کا کام الگ، اس کا کام الگ. دنیا نہیں دکھا سکتی سوائے علی کے جو ایک ہی ممبر پہ بیٹھ کے خطیب بھی تھا اور جج بھی تھا. حسین کی قسم وہ ایک ممبر پہ بیٹھے ہوئے، چشم انسانیت میں، اچھا خدا کی قسم وہ ایک ممبر ہے، اس ممبر پہ علی سے بڑا سخی کوئی نہیں، علی سے بڑا کریم کوئی نہیں، علی سے بڑا عالم کوئی نہیں، علی سے بڑا جج کوئی نہیں، علی سے بڑا خطیب کوئی نہیں. پوری رات بھی علی عباس عسکری پڑھتا رہے. خدا کی قسم میں پڑھ بھی دوں، میں ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، یہاں پر صرف بات مولا علی علیہ السلام پہ چلتی گئی تو کل کی رات آ جائے گی. بھاگ کے جانے والا، چھپنے والا زمانہ ہی نہیں ہے. بات مجھے لمبی نہیں کرنی، میں تمام گفتگو آپ کو 2 مصروں میں بند کروں جو کہ میں نے بالکل نہیں پڑھنے تھے، لیکن اگر آ گئے میرے سوچ میں، میرے مولا نے عطا کر دیا تو میں پڑھ لوں اور مصرے پڑھ لوں خدائے سخن میر انیس کی. بابا اقبال سے ایک لمحے کی توجہ چاہتا ہوں. جناب میر تقی میر کے بعد بندہ ہی ایسا کوئی نہیں تھا جو اپنے نام کے ساتھ خدائے سخن لگوا سکتا اگر میر انیس نہ ہوتے. سب سے
سے پہلے دنیا میں میر تقی میر کو خدا سخن کہا گیا, ان کے بعد جناب انیس کو خدا سخن کہا گیا. یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جو دور حاضر انیس کا ہے وہی عصر مرزا غالب کا بھی ہے. ایک ہی وقت کے لوگ ہیں, غالب بھی اور انیس بھی. فرق صرف اتنا ہے کہ غالب دہلی میں رہتے تھے, انیس لکھنؤ میں رہتے تھے. اس کے باوجود بھی دنیا نے غالب کو خدا سخن نہیں کہا, دنیا نے میر انیس کو خدا سخن کہا. یہ الگ بات ہے کہ غالب کے پاس پیرایا بڑا تھا, انیس کے پاس راہ چھوٹی تھی, کیونکہ الفاظ کے اپنے قبائل ہوتے ہیں, الفاظ کے اپنے خاندان ہوتے ہیں. جو لفظیں سرزمین غزل میں رائج ہیں وہ لفظیں سرزمین مرثیہ میں کوئی نہیں جا سکتی. غالب کے پاس آسمان سے لے کر تحت و سرا جتنی اس کے پاس گنجائش تھی, انیس نے صرف ایک تنگ راہ پر چل کر حسین بادشاہ کا مرثیہ لکھنا تھا. بابا اسد شاہ جی یہ مجمع اپنے پاؤں پہ اٹھ کے بولے داد تھوڑی ہے, بات بڑی ہے, میں داد مانگ بھی نہیں رہا, میں خدا کی قسم یہاں چہرے دیکھوں گا کہ کہاں مرجھاوٹ آ گئی اور کہاں مسکراہٹ آ گئی. میر انیس نے 2 مصرے پڑھے ہیں, مجھے عزت حسین کی قسم تمام عمر سر دھننے کے لیے یہ 2 مصرے ہی کافی ہیں. ایسے نام کے ساتھ خدا سخن نہیں لگتا. میر انیس علیہ الرحمہ فرماتے ہیں خورشید یعنی سورج, خدا سخن کو سر جا, خدا سخن فرماتے ہیں خورشید فلک عکس رخ تاج علی ہے, اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے. بیٹھو ہے کوئی مشکل میں کا خریدار تو سر اٹھائے گا, مل کے بولو نعرہ حیدری. میرے محترم سر لاکھ بار پڑھتے ہیں, سر لاکھ بار. مولا کی قسم نہ داد والا کبھی ٹارگیٹ رکھا اور نہ کبھی یہ مولا اوپر خدا نیچے قبر ہے, یہ چیزیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں. وہ ذاکر ہی اور ہیں جو داد کے پیچھے مرتے ہیں, انہیں نہ داد ملے تو پھر رات کو نیند بھی انہیں نہیں آتی. اب آپ نے کہا ہے دوبارہ پڑھو تو میں دوبارہ پڑھ لوں. خورشید فل اور مولا کی قسم, یہ جو بھی تک میں نے باتیں کی ہیں ان میں سے ایک بھی وہ تاریخ کا جملہ نہیں پڑھا جو علی کے چاہنے والوں نے تاریخ نہیں کی. میں نے لبرل تاریخ بھی نہیں پڑھی, میں وہ تاریخ پڑھوں جو علی بادشاہ کے دشمنوں نے لکھی ہے. جتنی کنٹروورشل باتیں میرے مولا علی سے منسوب ہیں وہ مولا علی کی خلافت کو لے کر ہو سکتی ہیں. علی کا دشمن بھی علی کے علم کا قائل تھا. خدا کہیں نہیں دیکھا کہ کہیں علی علیہ السلام کے دشمن نے کہا کہ علی عالم اچھے نہیں تھے, یا علی جج اچھے نہیں تھے, یا علی خطیب اچھے نہیں تھے. ہن تسی بہتر جان دے ہو, تھوڑا تو چنگا کون جاندا ہے بھی سیشن کورٹ سزا سناوے تو بندے بن کے ہائی کورٹ وچ اپیل کریں دے, ہائی کورٹ سزا سناوے تو بندے بن کے سپریم کورٹ وچ اپیل کریں دے. سپریم کورٹ کے بعد یا صدر کے بعد اپیل کی گنجائش نہیں ہوتی. علی کا فیصلہ یہ تھا, نیچے سے فیصلے آتے تھے علی کے پاس, علی کے فیصلے کی کہیں اپیل نہیں ہوتی تھی. گزارش سمجھ میں آ رہی ہے میری کہ نہیں آ رہی؟ پڑھے 2 مصرے اور اجازت ہے اگر ایسے کھل پڑے. چلے میر انیس کی سنے ہیں تو 2 مصرے مرزا غالب کی سنی ہیں, جسے امام الشعراء کہا گیا اور جسے محب علی یا معتقد علی علیہ السلام ہونے کے جرم میں مفتی بھوپال نے جہنمی تک کہہ دیا تھا. بس نے کہا تھا غالب جہنمی تو تم پہلے سے ہی تھے لیکن اب تم نے کنفرم کر لیا جہنم اپنے نام. میں آپ کو 2 مصرے سناتا ہوں. اس نے اسے جہنمی کہا اور غالب نے 2 مصرے کہے. ایک لفظ ہے ایندھن. اب اسلام آباد میں بنتا تو نہیں کہ یہ لفظ سمجھاؤں لیکن کوئی بھی پیچھے نہ رہے, اس لیے ایندھن پنجابی چاہتے ہیں بالن نو. یہ جڑا تسی کپ کپ یہ سردیاں دے وچ ہاتھ نہیں سیکتے, ایندھن لکڑیاں کاٹنا اسے ایندھن کہتے ہیں. جیسے پنجابی تسی بالن آتے ہو, مرزا غالب نے جملہ کہا ہے, یہ جھولی پھیلا رہا ہوں. جسے کروڑ فیصد یقین ہے نا کہ کربلا والے ترس کرتے ہیں اور پھر میرے گھر کا چولہا جلتا ہے, وہ بندہ اپنا ہاتھ نیچے کر کے دکھا دے, نہیں داد کے لیے کھڑا ہوا تھا لیکن اب یہ بات کروں, اور جسے نہیں نا یہ یقین کہ کربلا والوں کے ترس کے بعد اس کے گھر کا چولہا جلتا ہے, اس کی داد مجھے چاہیے بھی نہیں. مرزا غالب ہے, امام الشعراء ہے, غضب میں ڈھائے گا تو کیا کرے گا. اب آج کل کوئی بھی بات کرتا تو شاید پکڑا جاتا. وہ غالب تھا, وہ اسٹریٹ فارورڈ تھا, اسے کس کا ڈر تھا. غالب نے دعا مانگی, مفتی بھوپال نے جہنمی کا علی کے عشق میں. غالب نے کہا مجھے یہ بھی منظور ہے لیکن دعا مانگ رہا ہوں میرے مالک ایندھن, ارے ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا, میں دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں. میرے مولا ان ہاتھوں کی سلامت رکھیں جو مشکل بات میں بلند ہو رہے ہیں. میرے مولا ان آوازوں پہ اپنا رحم فرمایا. میرے کے مولا نعرہ حیدری.
بیٹھے میں انہوں اپنے تو زیادہ پریورٹی سمجھتا لیکن 4 تو میرے نال ہیں 5 ہو گئے پورے سارے ہاتھ سمجھ آئے ابھی شعر سنیے اب حکم ہو گیا پر میں تو بات ہی کر رہا تھا اب شعر سنیے مصرع علی کا چہرہ علی کا علی زندگی غازی کی امانت ہے جو ڈر گیا یا گھٹنوں میں منہ دے لے یا باہر جا کے فریش ایئر یوز کر لے یہ دیکھنا لیکن خدا کی قسم جس کا ضمیر خمیر حاضر بیٹھا ہے دوسرے مصرے پہ مجھے پریشان نہ دکھے مصرع علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں میرے مولا سلامت رہے علی کا چہرہ ایسے بھی نا بیٹھے ہوئے بہت اچھے لگ رہے ہیں مولا نظر بد سے محفوظ رکھے لیکن اس جگہ پہ نا ذاکر کے سامنے چپ بیٹھنا ذاکر کے نزدیک گناہ ہوتا ہے علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں یہ ابھی تک جتنی بات کی ہے اسے سمیٹ کے آپ کی جھولی میں ڈال میرے قد سے بہت بڑی بات ہے آپ کے چہرے کی مسکراہٹ بھی آ گئی نا خدا گواہ یا کہیں سے کوئی ذرہ خاک نجف اڑتا اگر میری جھولی میں گر گیا مولا کی قسم دو جہاں میں ناز کرتا پھروں گا کہ میں بھی کوئی مصر کا بازار خرید سکتا ہوں مولا کا واسطہ بات ضائع نہ کرنا میں کہتا ہوں آسمان چھوٹا ہے پھر فلک شیر بات بہت بڑی ہے اچھا جی مصر کا وزن کیجئے علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھ نہیں آتا ممبر توڑنا نہیں مجھ میں جاتی بولنا آتا میں جان کر سکتا ہوں تو وزن کر سکتا ہوں تو کرو نہیں تو میں ویدہ پہ ہوں علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں اگر جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں ممبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں یہ بات سلامت رہے یہ چہرہ سلامت رہے رکو علی سے ذرا رکو علی سے پریشان تو نہیں ہو آپ لوگ پریشان ہو گئے تو ہم کیا کریں رکو علی سے ذرا بات تھوڑا سا ٹک کے باندھا میں فریش ہو رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں حضور مصرع عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوہ طور نجف ہے ارے یہ بسا اوقات شعر معجزے کی حد کو چھونے لگتا ہے دیکھتے ہیں اب جیسا آ رہا ہے اسے سمجھیے گا نظم شروع کروں 3 بند پڑھ کے ممبر چھوڑ دوں گا اتر کے دیکھتے ہیں مر کے دیکھتے ہیں بات کر کے دیکھتے ہیں ارے یہ کوہ طور نجف ہے نظر چکا کے چلو یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں سارا مضمون میں نے چھوڑ دیا بیچ مجمع سے ڈھیر بار مجھے اشارہ ہو چکا ہے جناب قاسم کے حملے کے حوالے سے 160 بند ہیں جس میں سے میں صرف 3 بند پڑھ رہا ہوں 18 لائنیں اور ممبر اپنے سے بہتر پڑھنے والوں کے حوالے کر رہا ہوں صرف 3 بند سنیے اور زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر آپ کو تفصیل سے سلام کرتے رہیں گے جعفر شاہ جوندہ رہے بس انہیں لیٹ نہ کرے مولا اسن ہمیشہ آپ ایک دو اور رکھیں 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان 9 لاکھ کا لشکر اور 13 سال کا علی کیا بات جناب قاسم 10 لاکھ کے سامنے اچھا یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں بڑی جلدی کے ساتھ
غلط خدا کی قسم تاثر آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ میرے مولا علی کی اولاد صرف لڑتی اچھا تھی، یا میرے مولا علی وہاں گئے تو کسی کا سر اتار دیا، کسی کا بازو کاٹ دیا، یا وہاں کسی کو مار دیا. میرے مولا کے گھرانے میں یہ کام نہیں. جو یہ چیزیں باہر دنیا میں رائج تھیں، دنیا کو تلوار سے شکست دیتی تھی. علی کی اولاد دنیا کو پہلے کردار سے شکست دیتی تھی. علی کی اولاد دنیا کو پہلے اخلاق سے شکست دیتی تھی. دنیا جہاں تلوار اٹھاتی ہے وہاں علی علیہ السلام کی اولاد قلم اٹھاتی تھی. میرے مولا کے گھر میں جو ویلیو تلوار کی ہے وہی ویلیو قلم کی ہے. یہاں بات کر کے شکست دی جاتی ہے. تاریخ بڑی ہے، خدا گواہ. مبارک کردار کے زور پہ جیتی گئی، مکہ گفتار کے زور پہ جیتی گئی، خیبر تلوار کے زور پہ جیتی گئی، مختلف جنگیں مختلف زاویوں سے جیتی گئی. بھرا پڑے کربلا کا میدان. جو شہزادہ پہلے گیا میدان کربلا میں، اس نے پہلے تلوار نہیں چلائی، اس نے بات کی ہے. اس نے بات کر کے آئینہ دکھایا ہے. حیدر کرار کی اولاد ہے تو کیا خطیب ممبر شلونی کی اولاد نہیں؟ لڑتے اچھا ہے تو بولتے اچھا نہیں ہوں گے. اب 13 سال کا علی 10 لاکھ کے مقابل چلا گیا. یہ دیکھیے گا پیر اقبال شاہ جی کی کتنا مجمع ہوگا. ان کے سامنے پڑھتے ہوئے یا انہیں ساتھ ملانے کے لیے مجھے کتنی گرپ رکھنی پڑ رہی ہے. میں جانتا ہوں میرے اندر کتنی جنگ چل رہی ہے. اور 9-10 لاکھ کا لشکر، ایک 13 سال کا ننھا جنگجو. حیدر کرار کا خون گھوڑے سے نیچے اترا، ٹیلے پہ کھڑا ہوا، 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی. 160 مسدس میرے سامنے کھلے پڑے ہیں. مجھے مولا کی قسم یہ پوری نظم سے ایک وزنی جملہ ہے جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اس ایک جملے پہ خدا کی قسم جناب قاسم جنگ جیت کے لے گئے. بڑے سختی سے حکم ہے، ورنہ میں کب کا ممبر چھوڑ کے جا چکا ہوتا. عربستان والوں میں تاریخ ہر بزرگ میں رواج ان کے چلتے تھے. میدان جنگ میں جانے میں سے پہلے نا، تلوار چلانے سے پہلے اپنا تعارف کرانا پڑتا تھا، جسے رجز بولتے تھے. اس میں بتاتے تھے میں کون ہوں، میرا باپ کون ہے، میرا دادا کون ہے. اس سے پرسنلی انٹروڈکشن بھی ہو جاتا تھا، دشمن پریشرائز بھی ہو جاتا تھا کہ یہ کون آ گیا. اسے رجز بولتے تھے. رجز کے وقت جناب قاسم نے ایک جملہ کہا ہے. میں چہرے دیکھنا چاہتا ہوں اس پڑھے لکھے شہر میں کون ہے جس نے پیر میری بات ضائع کر دی. وہ ایک جملہ کیا تھا؟ 10 لاکھ کی آنکھ میں جنگ جیتی. اس جملے پہ 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی ظہیر بادشاہ قاسم نے. اصل سے جی 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں ارے شامیوں، او تم ہم سے لڑنے آئے ہو، تم ہمارا مقابلہ کرتے ہو. ارے تم تو اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو. فرمایا قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں. قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں. شہزادہ فرماتا ہے دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں. ہر خیبری محاذ کا میں قلعہ گیر ہوں. شہزادہ فرماتا ہے تلوار کا دھنی ہوں، قلم کا امیر ہوں. تلوار کا دھنی ہوں، قلم کا امیر ہوں. تلوار کا دھنی ہوں، قلم کا امیر ہوں. بات خدا کی قسم اور تھی. میں محنت کر رہا ہوں، مجھے بندہ کوئی ایسا نہ دیکھے جو سمجھ کے میری بات ضائع کرے. قاسم فرماتے ہیں تلوار کا دھنی ہوں. بابا جی یہ کام بھی صرف لکھنؤ کر سکتا ہے. قاسم فرماتے ہیں تلوار کا دھنی ہوں، قلم کا امیر ہوں. مجھے پہچانو، ارے سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا. او بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین. حسن کا ہوں تو سپاہی، تو سپاہی. 5 لائنیں چھوڑوں، چھٹا مصرع سنو. پوری تاریخ بند ہے. اکیلا 13 سال کا ایک ننھا شہزادہ 9 لاکھ سے فرما رہا ہے یکجا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم؟ کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم؟ ارے بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم. بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم. اب جہاں موبائل بند کیجئے گا جی 1 منٹ کے سرکار. جہاں شہزادے نے کہہ دیا بھئی بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو، نیچے گنجائش بچتی ہی نہیں کہ تم مر گئے. اب کلام کا مرحلہ ہی ختم ہو گیا. تم مر گئے، فنش، مارے ہوئے ہو، بات ختم ہو گئی. اب علی کی اولاد بتائے گی کلام کیسے کرتے ہیں. میرے نزدیک وہ بندہ مجلس میں بے حضور ہے جس نے یہ بیعت ضائع کر دی. مر گئے. اب اس سے آگے بات سنیں. ارے بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم تو پھر سنو. ارے موسیٰ ہے، او موسیٰ ہے، ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑے. او ہم مالک حیات ہیں، لاشوں سے کیا لڑے.
شاعری پڑھنے کا اور ڈھنگ ہوتا ہے, خطابت کرنے کا اور ڈھنگ ہوتا ہے. ہم مالک حیات ہیں, لاشوں سے. پہلی 5 لائنوں میں بیٹھ کے سوچئے گا کہ کس حد تک لٹریچر کا استعمال ہے. چھٹے مصرے میں مجھے قیمت دیجیے گا اگر مصرع ڈیزرو کرے. شہزادہ فرماتا ہے ہم سے لڑتے ہو؟ ارے کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام, بد شکل و بد نصیب و بد اتوار و کج خرام, بد نسل و بد تماش و بد انجام و بد کلام. ارے سورج سے لڑنے آئے ہیں شبزاد کا نشام. یہ اندھیروں کی اولادیں سورج سے, یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے. شہزادے کا جملہ سننا, اور سورج سے لڑنے آئے ہیں شب سات گانے شام. ارے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھیے, ارے چمگادڑوں کا دن میں نکلنا تو دیکھیے. بیٹھا ہو کوئی مشکل بات کا خریدار, ارے غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھیے. چمگادڑوں کا دن میں نکلنا تو, مولا کی قسم مجھے افسوس رہے گا لیکن وقت نہیں ہے. میں 160 بند کے بیچ میں نا 20 بند چھوڑ کے چل رہا ہوں کہ کہیں مضمون اپنی ترتیب نہ توڑے, ورنہ ایسا ایسا مشرا ہے سامعین گرامی, ایسا ایسا تماچا مارا ہے. یہ اسلام آباد ہے, میں امام زمان علیہ السلام کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, کراچی انچولی کے مجمع کے بعد یہ آپ کا G62 یہ G64 ہے. میں نے پورے پاکستان میں اس سے اچھی اردو سنتے ہوئے کسی مجمع کو نہیں دیکھا. مجھے میرے مولا مجھ سے پوچھے اگر میں خوشامد کر رہا ہوں, میں مصرع آپ کے حوالے کر رہا ہوں, نہ دیجیے گا مجھے داد, لے کے جائیے گا جہاں لطف آئے وہاں مسکرا دیجیے گا. میں اسی پر راضی ہوں. علی عباس عسکری کے قد سے بہت بڑی بات ہے. شہزادہ فرماتا ہے میں فقط 2 مصرے پڑھ رہا ہوں, مجھ سے لڑتے ہو, پورا شعر بھی نہیں پڑھ رہا, مجھ سے لڑتے ہو, میں ہوں 13 سال کا, میں ہوں اکیلا, لیکن کسی خوش فہمی میں نہ رہنا. ارے شامیوں مجھے پہچانو, یہ بات یاد رکھنا, اور شجاعتوں کے صحیفوں کا میں نتیجہ ہوں. ارے یہی بہت ہے کہ عباس کا بھتیجا. ارے میں عباس کا بھتیجا ہوں. ارے عباس کا بھتیجا. آخری 6 مصرے, میں عباس علمدار کا بھتیجا. ساری رجس چھوڑ دی, سارا حملہ چھوڑ دیا. میرے مولا کے پنجابی مدرسہ آپ کو یہ داستان نوا, یہ قصہ کو بڑی خوش اسلوبی سے سناتے ہوں گے. بادشاہ قاسم کے ذکر میں بابا جی کی مصرع آپ بھی پہلی بار سنیں گے کہ وہ ارزق ملعون آیا, 11 4 یا 17 دروغ برگردن راویان جتنے بیٹے بھی لے کر آیا جناب قاسم کے مقابلے میں. میرے مولا نے پہلے اس کے بیٹوں کو واصل جہنم کیا, پھر اسے واصل جہنم کیا. میں کسی کا جہنم واصل نہیں پڑھ رہا, میں فقط ارزق ملعون کا آنا پڑھ رہا ہوں, اسی میں ممبر چھوڑوں, یہی انتہا ہو جائے گی. ارزق ملعون آ رہا تھا. اسلام آباد کی شیعہ سنی بھائیوں, لفظ ہے فیل. فیل کہتے ہیں ہاتھی کو, عربی زبان. بہت شکریہ. اب مصرے کا وزن کیجیے, نہیں رکنا تھا لیکن اب میں مصرے پہ رکوں گا. عربی زبان میں فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. ارزق لڑنے آ رہا ہے, عسکری مصرع پڑھ رہا ہے, وہ پیکر نفاق, وہ ارزق, وہ فیل مست. ارے کسی نے مست ہاتھی دیکھا ہو تو وہ پیکر نفاق. مولا تین اس تو ڈبل چوپ باون دی توفیق. وہ پیکر نفاق, وہ ارزق, وہ فیل مست. وہ ممبر چھوڑوں, وہ پیکر نفاق, وہ ارزق, وہ فیل مست. اپنی اجل کا کرتے ہوئے خود ہی بندوبست, بیٹوں کے داغ جھیل کے آیا لگا کے جست. آئی صدا نجف سے میرے لال دو شکست, آئی صدا نجف سے میرے لال, میرے لال, میرے لال. شکست, 2 شکست, 4 کافیوں کا صرف جس نے ضائع کیا اس کا اپنا مقدر, میرا اپنا نصیب. اب شہزادے نے رخ انور کا رخ ظفر سے اوپر کیا اور شہزادے نے مسکرا کے فرمایا دادا جان, امیر ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام, میرے دادا, ابھی تک میں نے کیسے کیسے دستوں کو واصل جہنم کیا, آپ نے مجھے اسپیشلی کسی کا حکم نہیں دیا. مجھے بالخصوص یہاں کیوں حکم دیا کہ اسے جہنم وصل کروں, یا اسے قتل کروں, یا اسے ہلاک کروں, یا اسے غرق کروں, یا اسے شکست دوں؟ خیر تو ہے. اب خطیب ممبر سلونی جواب دے رہے ہیں, علی سے اچھا کلام کون کرے. میں کہتا ہوں پنڈال اٹھ کے بولے داد تھوڑی ہے, بات بڑی ہے. میری جھولی میں مسکراہٹ ڈالی اور میں جا رہا ہوں. علی وجہ بتا رہے ہیں ارزق کو کیوں مارو. اب وجہ سنے, میں ممبر چھوڑوں. آئی صدا نجف سے میرے لال, 2 شکست. قاسم سے
وجہ یہ ہے بیٹا ہر حال میں، ارے ہر حال میں لعین کی گردن مروڑنا، اور یہ منکر قدیر ہے، اس کو نہ چھوڑنا۔